بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ 7 مرتبہ سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ محترم ناظرین، قوموں کی ترقی اور تنزلی کو قرآن مجید پر عمل کرنے کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو مقدم رکھا اور اس پر عمل پیرا رہے تو وہ دنیا میں غالب اور سربلند رہے۔ انہوں نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی اور دنیا کو اعلیٰ تہذیب و تمدن اور بہترین نظام زندگی دیا، اور جب قرآن سے دوری کا راستہ اختیار کیا تو مسلمان تنزلی کا شکار ہو گئے۔ قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت میں انسان کو پیش آنے والے تمام مسائل کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ مسلمانوں کی دینی زندگی کا انحصار اس مقدس کتاب سے وابستگی پر ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے پڑھا اور سمجھا نہ جائے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے کہ تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب جس سرزمین پر نازل ہوئی اس نے وہاں کے لوگوں کو فرش خاک سے اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ اس نے ان کو دنیا کی عظیم ترین طاقت بنا دیا۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک بہت ہی چھوٹی اور طاقتور سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن کریم کی 108ویں اور مکی صورتوں میں سے ہے جو 30ویں پارے میں واقع ہے۔ یہ سورہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو اس بنا پر کوثر کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کا ذکر ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھنے اور قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ کوثر کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، جس کے معنی خیر کثیر کے ہیں۔ خدا نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ ترتیب نزول اور محل نزول: سورہ کوثر مکی صورتوں میں سے ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے 15ویں اور قرآن کی موجودہ ترتیب کے مطابق 108ویں صورت ہے، اور قرآن کے آخری پارے میں موجود ہے۔ سورۃ الکوثر کی آیات، الفاظ اور حروف کی تعداد: سورۃ الکوثر 3 آیات، 10 الفاظ اور 43 حروف پر مشتمل یہ سورت قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورۃ ضحیٰ اور سورۃ علم نشرح کی طرح اس سورت کے تمام آیات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مورد خطاب قرار دیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں خدا کی طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر جیسی نعمت عطا کرنے کی بشارت دی گئی ہے۔ مفسرین کوثر سے خیر کثیر مراد لیتے ہیں۔ دوسری آیت میں اس عظیم نعمت کے شکرانے میں نماز ادا کرنے اور قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسری اور آخری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو ابتر اور بے اولاد قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت میں مذکور لفظ کوثر کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ حوض کوثر، بہشت میں ایک نہر، خیر کثیر، نبوت، قرآن، بے شمار اصحاب اور پیروکار، بے شمار اولاد اور شفاعت کو من جملہ کوثر کے مصادیق میں سے قرار دیے گئے ہیں۔ مفسرین نے کوثر کے بہت سارے مصادیق کی طرف اشارہ کیے ہیں، من جملہ ان میں حوض کوثر، بہشت، خیر کثیر، نبوت، قرآن، اصحاب کی کثیر تعداد اور شفاعت وغیرہ مشہور ہیں۔ علماء کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور آپ کی ذریت کوثر کے مصادیق میں سے ہیں، کیونکہ یہ سورت ان لوگوں کے جواب میں نازل ہوا ہے جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ابتر ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ سورۃ کوثر کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں آیا ہے کہ جو شخص نماز پنجگانہ میں اس سورت کی تلاوت کرے تو قیامت کے دن حوض کوثر سے سیراب اور درخت طوبہ کے سائے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نشیں ہوگا۔ تفسیر نمونہ میں اکثر علماء سے نقل کرتے ہوئے کوثر کے مصدق کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ قرار دیا ہے، کیونکہ اس صورت میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے اولاد اور ابتر ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے۔ حالانکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے آگے چلی ہے، اور یہ وہی ذریعہ ہے جس کا ذمہ خدا نے امامت کا عظیم الہی عہدہ سونپا ہے۔ سورہ کوثر عاص بن وائل کے اس طعنے کے جواب میں نازل ہوئی جس میں اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے اولاد اور ابتر کہا تھا۔ یہ طعنہ ایسے موقع پر دیا گیا تھا جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند عبداللہ اس دنیا سے وفات پا گئے تھے، اور ان کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی اور بیٹا بھی نہیں تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے عاص بن وائل نے قریش کے بزرگان کی محفل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر اور بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ خداوند متعال نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے سورہ کوثر نازل کی، جس میں آپ کو کوثر خیر کثیر عطا کرنے اور آپ کے دشمنوں کے بے اولاد ہونے کی بشارت دی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان میں مفسرین نے لفظ کوثر کی تفسیر میں بہت سارے مطالب بیان کیے ہیں۔ اس سلسلے میں لفظ کوثر کے مصدق کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ تفسیروں میں اس لفظ کے بہت سے مصدق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، من جملہ ان میں حوض کوثر، بہشت میں ایک نہر، خیر کثیر، نبوت، قرآن، اصحاب اور پیروکار کی کثرت، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد میں نسل اور شفاعت کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تفسیر نمونہ کے مطابق اکثر علماء نے کوثر کے مصدق کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ قرار دیے ہیں، کیونکہ اس صورت میں ان اشخاص کا تذکرہ ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے اولاد اور ابتر سمجھتے تھے، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد آپ کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نسل سے آگے بڑھی، جنہوں نے امامت جیسے عظیم عہدے کو سنبھال کر دین اسلام کی آبیاری کی جس کی بنا پر آج اسلام کا یہ تنومند درخت پوری آب و تاب کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا ہوا ہے۔ نماز میں اس کی کرت بعض مستحب نمازوں میں سورہ کوثر پڑھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ماہ رمضان کی 11ویں رات کی نماز یہ 2 رکعتی نماز ہے، جس کی ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ حمد اور 20 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے۔ ماہ رمضان کی 18ویں رات کی نماز یہ 4 رکعتی نماز ہے، جس کی ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد اور 25 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے۔ فضیلت اور خواص ابو بصیر امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، جو شخص اپنی یومیہ نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے اسے قیامت کے دن حوض کوثر نصیب ہوگی، اور وہ درخت طوبہ کے سائے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نشیں ہوگا۔ مجمع البیان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے خداوند متعال اسے بہشت کے نہروں سے سیراب کرے گا، اور عید قربان کے دن مسلمانوں کی طرف سے ذبح کرنے والی قربانی نیز اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے پیش کردہ قربانی کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا۔ سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنیک ھو الابتر۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا،
آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کیں جن کی انتہا نہیں۔ انا اعطینا کل کوثر سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا آتینا کا، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ آتینا الرسول یا آتینا النبی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، فصلی لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہان کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا، تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ ان شأنیک هو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریم نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا، تو جس کی یہ شان ہے وہ اب تک کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شکی نے، جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پر ملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی جل جلالہ نے فرمایا، انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک انکاف عالم و اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اتباع فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی، اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سا مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی، اس لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورت و ابا معنی، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ،
پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے۔ جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصلی لربک وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانیک هو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمر و حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کہ نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجہ بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔ سورۃ الکوثر کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورۃ الکوثر اس سورت کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ میں اس وقت ایک ہی فائدہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، یہ عمل کرنے والا شخص کبھی محروم نہیں رہتا۔ اس عمل سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو مال و دولت میں بے تحاشا برکت بھی، کثرت بھی۔ بعض لوگوں کے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے لیکن کثرت نہیں ہوتی۔ اس عمل کی بدولت برکت بھی ہوگی اور کثرت بھی ہوگی۔ جو برکت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، کثرت بھی یعنی کہ زیادہ بھی ہو، برکت بھی آ جائے، تھوڑا خرچ کرنے پر زیادہ نفع ہو، وہ بندہ اس عمل کو کر لے۔ اللہ والے تو فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرتے ہی فوراً ہی آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ اس عمل کو آج ایک دن ہی کر کے آزما لیں، باقی تو پھر آپ کی مرضی ہے نا، اس کو 2 دن پڑھتے ہیں، 3 دن پڑھتے ہیں۔ ناظرین، عمل انتہائی آسان سا ہے لیکن طاقتور اتنا ہے کہ ایک دن کے عمل سے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، آپ کے حالات بدل جاتے ہیں، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے، لیکن تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر یہ عمل شروع کرنا ہے۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اب آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ اس مہینے میں جتنا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے اتنا ہی فائدہ ہے۔ آج جو عمل بتا رہا ہوں نا، یہ عمل کرنے کے بعد یقین جانیں آپ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے، ہر رشتہ دار، ہر جاننے والا، ہر پہچاننے والا آپ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ ناظرین، اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے سر کا درد نہیں جاتا، میڈیسن کھاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے آرام ہو جاتا ہے، دوا کھانے سے کچھ دن سہولت ہو جاتی ہے، مستقل آرام نہیں آتا۔ اس کے لیے سورۃ کوثر 7 مرتبہ پڑھیں۔ مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کے یہ سورت پڑھنی ہے، 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، پھر ہاتھ اٹھا لیں، دوسری مرتبہ پھر پڑھنا شروع کر دیں اور پھر سر پر ہاتھ رکھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ کے پھر دم کریں اور پھر اپنا ہاتھ اٹھا لیں، تیسری مرتبہ پھر سر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ پڑھیں اور پھر دم کریں۔ انشاءاللہ 1 مرتبہ ہی یہ عمل کریں گے تو سر کے درد کا آرام آ جائے گا۔ اگر زیادہ ہی تکلیف ہے، زیادہ درد ہے تو دوسرے دن بھی اس طرح دم کریں۔ اگر دوسرے دن دم کرنے سے بھی مکمل آرام نہیں آتا، اس میں کمی تو ضرور آ جائے گی، فائدہ تو ضرور ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل آرام نہیں آیا تو تیسرے دن بھی اس طرح دم کریں، انشاءاللہ مکمل طور پر درد ختم ہو جائے گا، اس تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ یہ دن میں آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، دم کرنے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زوال کا وقت ہے دم نہیں کرنا، زوال کے وقت بھی آپ دم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس وقت صرف سجدہ منع ہے، باقی کوئی عمل بھی منع نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، دم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سورۃ کوثر کا اس ترتیب سے دم کریں، انشاءاللہ سر کے درد کا مکمل آرام آ جائے گا۔ جو اس طرح کے مریض ہیں وہ یہ عمل ضرور کریں، یقیناً اس کا فائدہ ہوگا اور 100% فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ سورۃ الکوثر کا وظیفہ اپنے روزمرہ کے معمول میں بھی اول آخر درود پاک پڑھ کے کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی اس کا ورد کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ اس کا وظیفہ کریں اور ورد کریں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام مشکلات، تنگ دستی اور مصائب کو دور کرنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، جب بھی دعا کرنی ہو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی حمد کی جائے، اللہ کی ثنا کی۔ ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا آنکھیں بند کر کے۔ جب آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد ناظرین جب بھی دعا کرنی ہو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی حمد کی جائے، اللہ کی ثنا کی، اس کے بعد درود پاک پڑھ کر
اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات، اپنی مناجات کو منوایا جائے۔ اس کے بعد جو بھی اپنی خواہشات ہوتی ہیں وہ رب کے حضور ان کی التجا کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہ عمل بڑا خاص، بڑا اہم، بڑا اللہ والوں کا آزمودہ ہے۔ کئی بار اس کو آزمایا گیا، جو بھی پڑھتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتا جائے، انشاءاللہ تعالی کامیابی بھی اس کے قدم چومتی ہے اور وہ ہر دوسرے کا دل عزیز ہو جاتا ہے۔ مخلوق اس بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کسی سخت حاکم کے سامنے بھی جائے تو یہ صورت پڑھتا ہوا جائے، وہ سخت گیری رحم دلی میں بدل جاتی ہے۔ اگر وہ بڑے سے بڑا ظالم جابر بھی ہے تو اس کی وہ ظالمیت، اس کی جابریت، اس کی رحم دلی میں بدل جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔